دماغ اور جسم کا سکون 27 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایک بنیادی وجہ جو مسلمان بنیادی فرائض کو پورا کرتے ہیں جیسے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں پھر بھی ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے سیاق و سباق سے نکال کر اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کے مطابق لاگو کرتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہ در حقیقت صرف اپنی خواہشات کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ بنیادی فرائض کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ باب 20 طٰ آیت 124 اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی۔ جو شخص اپنی جائز لیکن باطل خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات اور مقاصد کی تائید کے لیے قرآن کریم کی بعض آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لے گا۔ مثال کے طور پر یہ شخص باب 28 القصص آیت 77 کی غلط تشریح کرے گا، لیکن اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ یہ آیت حلال دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسلام اگرچہ جائز دنیاوی خواہشات سے منع نہیں کرتا، پھر بھی ان میں زیادہ مشغول ہونے سے خبردار کرتا ہے کیونکہ یہ آخرت کے لیے عملی طور پر تیاری کرنے سے روکتا ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ دنیا کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس میں اپنی ضروریات کو پورا کرنا چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، ان کی ضروریات اپنے محتاجوں کی ضروریات کو نظر انداز کیے بغیر۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب والدین ان آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہیں جن میں والدین کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا استعمال یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو ہمیشہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان سے کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اسلام کی تعلیمات میں والدین کے ساتھ انتہائی احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں ان کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرے۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو تو انہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ حلال چیزوں میں اختلاف کرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ احترام برقرار رکھیں، یہاں تک کہ انہیں جائز انتخاب کرنے کی بھی اجازت ہے جس سے ان کے والدین متفق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر والدین اپنی بیٹی کی اپنے رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس تجویز کو مسترد کرنے کا پورا حق حاصل ہے، خاص طور پر اگر اس کے پاس جائز وجوہات ہوں، جیسے کہ اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو مرد اس کی مالی مدد نہیں کر سکتا۔ اسلامی تعلیمات کو ان کے صحیح سیاق و سباق سے باہر نکالنا گمراہی اور حقوق العباد اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے۔ یہ قابل گریز دلائل کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص دوسروں کے خلاف اسلامی تعلیمات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے نیک نیت کو اختیار کیا جائے جو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور پھر صحیح طور پر اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کی تکمیل اور دونوں جہانوں میں امن و کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97 جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔